السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دو جمعہ سے جنگ عظیم یا پھر بیٹل فیلڈ کے بارے میں جو میں کہہ رہا ہوں، جو آخری زمانے کی سب سے بڑی قتل غارت والی جنگ ہوں گی، جس میں امام مہدی کا بہت بڑا یہ ہے نشانی ہے کہ اس میں وہ شامل ہوں گے، مگر اس کے پہلے بہت سارے ایسے علامات ہیں جو ظاہر ہوں گے جس پہ ہمیں نظر رکھنی ہے۔ اور یہ بتانے کا مقصد میں نے پچھلی بار بھی کہا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے خالی جانیں، ہم اس کو سمجھیں۔ اور پچھلی جمعہ کو جیسا بتایا تھا کہ غیر قوم جس طریقے سے اس کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ حد ہم بھی اس کی تیاری کر لیں، جسے الملحمات الکبریٰ یا الملحمات العظمیٰ کہا گیا، جس کا میں نے ترجمہ پچھلی بار بھی بتایا تھا، اس بار بھی بتاؤں اور پھر اس کے آگے بات شروع کروں۔ لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور ملحم کہتے ہیں کسائی کی دکان کو۔ جو پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ اتنی قتل غارت ہوں گی، انسان ایسے قتل کیے جائیں گے جیسا کسائی کے دکان میں بکرے کو کاٹا جاتا ہے، بکرے کو جیسا ٹکڑا ٹکڑا کر کے بیچا جاتا ہے یا اس کا ٹکڑا ٹکڑا کر کے لٹکایا جاتا ہے، اس طریقے سے انسانوں کی لاش بچھی ہوئی رہیں گی اس دور میں، اس جنگ میں۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک نفاست پرندہ جو گندگی پسند نہیں کرتا ہے، لاشوں کے بو سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اڑتا ہوا چلا جائے گا، یہ سوچ کے کہ ایک ایسی جگہ چلا جاؤں یہ باس نہ ہو یا جہاں پہ قتل غارت نہ ہوئی ہو، جہاں پہ میں سکون سے اتر پاؤں یا رہ پاؤں، حتیٰ کہ اڑتے اڑتے تھک کے گرے گا بھی تو لاش پہ گرے گا، اتنی قتل غارت ہونے والی ہے۔ یہ جو ہونے والی ہے جنگ، یہ کچھ اچانک نہیں ہوں گی، اس کی تیاریاں ابھی سے شروع ہو چکی، اس کا آغاز ہو چکا۔ ہم ابھی فی الحال جو ہے یہ جو دور ہے اسے دور فتن کہا گیا ہے، فتنوں کا دور کہا گیا ہے، ہم اس میں ابھی موجود ہیں۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ شروعات ہے، ہماری آنے والی نسل جو ہے یہ اس کی جو ہے پوری تپش دیکھیں گی یا پھر اس کا جو ہے پورا معیار دیکھیں گی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں خود بھی آگاہ ہو جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی اس سے آگاہ ہو جاؤ۔ دراصل یہ جو جنگ ہونی ہے یہ شیطانی قوم اور روحانی یا پھر رحمانی قوم کے درمیان ہونے والی ہے، جسے انگلش میں دا فائٹ آف ایول اینڈ گاڈ کہا گیا، مگر یہ گاڈ نہیں ہے، یہ دراصل جو ہے یہ جو شیطانی یہ ہے اور رحمانی طاقت ہے، یہ دو طاقتوں کے بیچ میں یہ جنگ ہونے والی ہے۔ یعنی ایک طرف پوری جو شیطانی قوم ہے، یہ طاقتیں ایک طرف ہو جائیں گی اور اس کے مقابلے میں پورے جو انسان میں مسلمان رہیں گے ان کے درمیان ہوں گی۔ یہ دنیا میں دراصل 4 بڑے بڑے مذہب ہیں جو اپنے دین کو پھیلانے کے لیے آج کام کر رہے ہیں۔ آج بھی دنیا میں 4 ایسے بڑے مذہب ہیں جو اپنا دین کا کام کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑی کرسچینٹی ہے یا کرسچن ہے، اس کے بعد مسلمان ہے، اس کے بعد ہندو ہے جو ہرے کرشنا کے نام سے یہ جو چلتا ہے ان کا، اور ایک چوتھا جو ہے بہائی کر کے۔ یہ 4 قوم جو ہے بہت شدید طور پہ اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اور یہ ایک دوسرے کے مخالفین ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے قوم والے جو ہے ہم سے آگے بڑھے۔ یہی وجہ ہے، مگر حتیٰ کہ اللہ کے کرم سے، مگر کیونکہ اسلام جو ہے سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے یہ سب کے آنکھوں کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ آج تم سوچو گے کہ اسلام کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا آج بھی اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اس لیے وہ دوسروں کے آنکھ کا کانٹا بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی جا رہی ہے، اور کوئی ایسا حربہ نہیں چھوڑا جا رہا جو اس پہ آزمائے۔ حتیٰ کہ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں اور ملکوں میں گھس کر ان کا ہی قتل عام کیا جا رہا ہے، اور جب یہ اس کی دفاع کرتے ہیں، اپنے گھر کی اپنے ملک کی دفاع بھی اگر کرتے ہیں، تو ان پہ آتنکوادی کا تہمت لگائی جاتی ہے، انہیں ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، جبکہ ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے، ان کے ملکوں میں گھسا جا رہا ہے، ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور یہ اگر اپنے ڈیفنس میں، اپنی بچاؤ میں بھی اگر کوئی جنگ لڑتے ہیں یا کوئی دفاع کرتے ہیں تو ان کو ٹیررزم کا نام یا ٹیررسٹ کا نام دے کے ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ انہیں ہر جگہ ہر طریقے سے نست و نابود کرنے کی پوری کوشش اور سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ یہی دینی جنگ جو جاری ہے
اور یہی مسلمانوں کی جو غفلت ہے یہ جو آگے اس کے عروج پہ پہنچیں گی تب جا کے یہ ملحمہ ہوگا. یہ فتنوں کا دور جب اپنے عروج پر ہوگا اور یہ جب دونوں طرف سے ٹکراؤ ہوگا تب جا کے یہ ملحمہ ہوگا. مگر یہ ہونے سے پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے علامات ہم کو بتائی کہ ہم آگاہ ہو جائے، اپنے دین کی دفاع کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے. اس میں سے بڑے بڑے علامات کیا ہے؟ بڑی علامات میں سے ایک علامات یہ ہے کہ دریائے فرات جو ہے وہ سوکھ جائے گا. دریائے فرات جو ہے مکمل طور پہ سوکھ جائے گا. ابھی لوگ کہتے ہیں کہ 60% کے اوپر وہ سوکھ چکا. ہمارے دور میں 60% کے اوپر وہ سوکھ چکا. اس کے بعد اس میں سے ہی سونے کا پہاڑ نکلے گا. سوکھنے کے بعد اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. یہ علامات بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ کوئی وہاں پہ موجود ہو تو اس میں سے کچھ لینے کی کوشش نہ کرے. مطلب ایک ٹکڑا بھی اس پہاڑ میں سے لینے کی کوشش نہ کرے. اس کی آگاہی میں بتایا جاتا ہے کہ قومیں اس پہ ٹوٹ پڑیں گی، ملک غیر ملک والے جو ہے اس پہ ٹوٹ پڑیں گے، ہر کوئی اسے ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کی وجہ سے بہت ساری جنگ ہوگی، بہت سارے ملکوں میں جنگ ہوگی. حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ 100 میں سے 99 اس میں بھی مارے جائیں گے. 100 لوگ جو جنگ لڑیں گے اس پہاڑ کے لیے، سونے کے لیے، اس میں سے 99 لوگ مر جائیں گے اور جو ایک بچے گا جب وہ سونا حاصل کرے گا تو وہ خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی قتل غارت ہوں گی اور اس کے ساتھی اتنے مر چکے ہوں گے کہ اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ اس نے سونا پایا. تو یہ ایک سب سے بڑی پہلی علامات ہے. دوسری، اس کے بعد ایک خانہ جنگی ہوں گی جس میں ایک خلیفہ یا بادشاہ کی موت ہو گئی اور اس پر 3 شہزادے آپس میں لڑ پڑیں گے، مگر تینوں کے تینوں قتل ہو جائیں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی علامات ہے. تیسری علامات، رمضان کی پہلی رات میں چاند گرہن ہوگا. سنو کتنی بڑی علامات ہے یہ، کہ رمضان کی پہلی ہی رات میں چاند گرہن ہوگا اور اسی کے دوپہر میں سورج گرہن ہوگا. ایک ہی دن میں دونوں ہوں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات میں چاند گرہن ہوگا، اسی کے دوپہر میں سورج گرہن ہوگا، پھر اسی کے آخر میں اسی مہینے میں پھر سے ایک چاند گرہن ہوگا. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آج تک دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ رمضان کی پہلی رات میں ہی چاند گرہن ہو اور اسی کے دوپہر میں سورج گرہن ہو. اور پھر تیسرا یہ کہ اسی کے مہینہ آخر میں واپس سے ایک چاند گرہن ہو. یہ بہت بڑی علامات ہے قیامت کی اور الملحمہ کے پہلے کی. اس کے بعد میں جو ہے ایک اور فتنہ ہوگا، اسے قطر اللیل المظلم کہا گیا، مطلب رات کی ٹکڑوں جیسا فتنہ. اس میں یہ بتایا گیا کہ ایک مسلمان دن میں ایمان والا اٹھے گا مگر مرنے سے پہلے کافر ہوگا، یا پھر رات میں مسلمان ہوگا دن میں کافر ہوگا. اس کی تشریح اس طریقے سے کی گئی کہ اس وقت قتل غارت کا اور لوٹ پیٹ کا جو زمانہ ہوگا، جب وہ دین میں جاگے گا تو اس کے دل میں ایمان ہوگا، اپنے بھائی کا مال اور جان کو وہ حرام سمجھے گا، اس بنا پہ وہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا. مگر شام ہوتے ہوتے وہ دلائل پیدا کرے گا اور یہ دلائل پیش کرے گا کہ اس کا مال میرے پہ حلال ہے، اس کی جان میرے پہ حلال ہے، اور اس کا وہ قتل غارت کر کے اس کی مال اور اس کی جان کو ضبط کر لے گا. یہ ایک فتنہ ہوگا. پھر ایک فتنہ السرا کہا گیا. اس میں واپس سے مال و دولت کا فتنہ ہوگا کہ مال و دولت اتنی تعداد میں ہوں گی اور اتنا زیادہ ہوگا کہ اس میں حلال اور حرام کا کوئی تمیز کی نہیں جائے گی. مال اور دولت کمانے کے لیے لوگ ہر حربے استعمال کریں گے، دین کے جو شریعت ہے اس کو درکنار رکھیں گے. کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا جائے گا، بس دولت کمانے کے پیچھے یہ دیوانے ہوں گے. جیسا بزرگ کہتے ہیں، ہائے پیسہ چائے ہو جیسا ہائے پیسہ، یہ حال ہوگا. اس میں شریعت اور دین کے قانون کو درکنار کیا جائے گا. اس کے بعد میں ایک فتنہ حناس کہا گیا. یہ فتنہ ہے جس میں لوگ قتل غارت کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن قتل غارت ایسا قتل عام ہوگا کہ مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں سامنے والے کو کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں میں مارا جا رہا ہوں. لوگ بس ایک دوسرے کے لیے مار کاٹ کریں گے. بہت ممکن ہے کہ یہی وہ فتنہ ہوگا جو مال و دولت کا ہوگا.
کہ بس سامنے والے کا مال اور دولت اس کی جائیداد میرے ہاتھ میں ہے، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے کو اتنا مار کاٹ ہوگا کہ مارنے والوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں سامنے والوں کو کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ بھائی میں کیوں مارا جا رہا ہوں۔ اسے فتنہ الناس کہا گیا۔ پھر اس کے بعد فتنہ احلاس ہے، مطلب احلاس کا مطلب بھاگنے اور مال ناحق لے لینے کا فتنہ۔ یہاں پہ کیا کہا بھاگنے کا اور ناحق لوگوں کا مال لے لینے کا فتنہ۔ لوگ آپس میں سخت بغض اور عداوت رکھیں گے اور باہمی نفرت اور دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، مطلب لوگ ایک دوسرے کو ذرا بھی برداشت نہیں کریں گے، پڑوسی کا منہ دیکھنا قبول نہیں کرے گا، رشتہ دار بہن بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھنا قبول نہیں کریں گے، رشتہ داری درکنار کیا جائے گا، کوئی کسی کو ذرا بھی برداشت نہیں کرے گا۔ ایسے میں لوگ ایک دوسرے کا مال ہڑپنے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ اس کے لیے ایک دوسرے کو ڈرائیں گے اور دھمکائیں گے تاکہ وہاں سے نکل جائے، وہاں سے بھاگ جائے اور وہ اس کا مال ہڑپ کر لے۔ اس کے بعد آتا ہے فتنہ، ایک ایسا فتنہ ہوگا، یہی دور جو ہے فتنے کا جو گرم ہوگا، مطلب ایک دوسرے کو ڈرانا دھمکانا اور مال ضبط کرنے کا دور ہوگا، اس میں فتنہ یا سرا ہوگا۔ یہ فتنہ جو شروع ہوگا ایک اہل بیت سے شروع ہوگا۔ اہل بیت بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے وہ شخص ہوگا، اس کے ساتھ 7 ساتھی ہوں گے۔ سٹارٹ میں شروعات میں یہ 7 ساتھیوں کے ساتھ شروع کریں گے یہ فتنہ، اور یہ لوگوں کو دعوت دیں گا، کائے کی دعوت دیں گا؟ عیش و عشرت کی دعوت دیں گا۔ یہ عیش و عشرت کی دعوت دیں گا، دین کی تبلیغ نہیں کریں گا۔ لوگوں میں یہ عام فتنہ کریں گا کہ چاہے جیسا کماتے ہو کما لو، چاہے جیسا دو، دین سے لوگوں کو دور کرے گا، یہ دین کی طرف دعوت نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ظاہراً تو مسلمان ہوگا مگر در حقیقت یہ منافق ہوگا، یہ اپنے قول و فعل میں جھوٹا ہوگا اور اسلام سے خارج ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ نشانی بتائی، مگر اپنے ایمان اور یہ نیک اعمال سے لوگوں کو دور کرے گا، مگر چند عرصے بعد لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا یہ اہل بیت ہے مگر منکر ہے، منافق ہے، لوگ اس سے دور ہو جائیں گے، اور لوگ جا کے اس کے بعد ایک ایسے شخص کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے جس کے فصلی پر کلے جیسا پونی ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا پیچھے پیٹھ پہ ماس جیسا لٹکا ہوتا ہے، ماس اوپر لٹکا ہوتا ہے، ایسا ایک شخص ہوگا جس کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے۔ اس کے بعد بھی پھر بہت سارے فتنے ہیں، جس میں فتنے دعامہ ہے، پھر ایک نفس زکیہ کا قتل ہے، فتنے سفیانی ہے۔ میں ایک ساتھ سارے فتنے آپ کو اگر بتا دوں تو آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے میں نے یہ چند فتنے آپ کے سامنے رکھے اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو ملحمہ ہونے والا ہے، قتل غارت ہونے والی ہے، اس کے پہلے بہت بڑے فتنے سامنے آنے والے ہیں، جیسے کہ خوراک سے سونا نکلنا، قتل غارت ہونا، ناحق ایک دوسرے کا حق مارنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا بنا سمجھے سے جانے کہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے بھاگنا، صلح رحمی ختم ہونا، آپسی باہمی فتنے پیدا ہونا، رشتہ داری ختم ہونا، صرف مال و دولت کے لیے بھاگنا، اور صرف عیش و عشرت کے لیے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا۔ اس کے بعد جو اور فتنے انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس دور میں آ چکے۔ ایک فتنہ ایسا بھی ہے جس میں نے کہا کہ شیطانی جو طاقت ایک طرف ہوگی اور رحمانی طاقت ایک طرف ہوگی۔ بزرگان دین اس کی مثال جو ہے 9/11 کو دیتے ہیں۔ 9/11 کو جو ٹوئن ٹاور پہ امریکہ میں اٹیک ہوا، جس نے مسلمانوں کو کھلے عام بدنام کیا، پورے دنیا میں مسلمانوں کو ٹیررزم یا ٹیررسٹ کہا گیا۔ آج مسلمان کا دوسرا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ آتنکوادی۔ پورے دنیا میں مسلمان کو ایک نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ آتنکوادی ہے، جبکہ اسی بہانے سے عراق تباہ کیا گیا، افغان تباہ کیا گیا، سیریا تباہ کیا گیا، 5-6 ملک کو تباہ کیا گیا، اور حقیقت معلوم یہ ہوئی، آج بھی خلاصہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ایروپلین ٹکرائے تھے انہوں نے خود ٹکرایا، اس میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ تو یہ فتن ہے، اور اسی بہانے سے نیٹو بنا ہے، جس میں نے آپ کو بتایا 32 سے زیادہ ممالک ہیں جو ایک طرف ہو چکے، اور یہ مسلم ممالک کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے ملکوں میں اپنا حق جتا رہے ہیں اور ان کے فسادات پیدا کر رہے ہیں۔ جہاں پہ قبضہ کر سکتے ہیں قبضہ کر رہے ہیں، جہاں قبضہ نہیں کر سکتے وہاں پہ فساد پھیلا رہے ہیں، آپس میں جھگڑے اور آپس میں فساد لگا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس میں چند مشرک ایسے بھی ہیں جو مسلمان کے نام پہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں کھلے عام پہ بولتا ہوں، یہ عربوں میں سے ہی ہے جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی، سر پہ امامہ،
اللہ عالم کیا کیا نہیں ہے، مگر ان کے دل میں ایسا بغض بڑا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ صرف اپنی دولت اور اپنے نشے میں اتنے مگن ہیں کہ ان کو مسلمان اور ایمان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ دور میں ہم جی رہے ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فتنوں میں جی رہے ہیں، یہ فتنے آگے بڑھنے والے ہیں، اس لیے ایمان پہ رہو، ایمان کو مضبوطی سے پکڑو، ایمان کی چیزیں کرو، دینی کتابیں پڑھو، دنیا حاصل کرو، کیا کرتے ہو، مگر ایک نظر اپنے ایمان پہ بھی رکھو اور اپنے بچوں کو ان چیزوں سے آگاہ کرو کہ آگے یہ فتنے آنے والے ہیں اور آپ کی آزمائش ہونے والی ہے، آپ کا ایمان آپ کو سنبھالنا ہے۔ اللہ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔